کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب رؤیت الہلال، باب چاند دیکھنے کا بیان۔ الفصل الاول، پہلی فصل ہے۔ چاند کے مختلف نام ہیں، عربی میں چاند کے مختلف نام ہیں۔ تیسری شب کے چاند کو ہلال کہا جاتا ہے، تیسری شب کے چاند کو ہلال کہا جاتا ہے۔ وہاں سے لے کے چوتھی سے لے کر 13ویں تک اس کو قمر کہا جاتا ہے، 14ویں کے چاند کو بدر کہا جاتا ہے، اور آخری راتوں میں جو چاند ہوتا ہے اس کو محاق کہا جاتا ہے۔ یہاں پر جو اس باب میں ذکر کیا گیا ہے وہ پہلی شب کا چاند ہے، پہلی شب کے پہلے 3 راتوں کے چاند کو ہم ہلال کہیں گے۔ بہت سی اسلامی عبادات، بلکہ جتنی بھی اسلامی عبادات ہیں وہ ساری کی ساری چاند کے اوپر موقوف ہے۔ مثلا رمضان شریف آنے سے پہلے ہم کس چیز کو دیکھتے ہیں؟ چاند کو۔ عید کے آنے سے پہلے ہم کس کو دیکھتے ہیں؟ چاند کو۔ بقرعید آنے سے پہلے ہم کس کو دیکھتے ہیں؟ چاند کو۔ شب برات کا، شب قدر کا، یہ جتنے بھی حساب لگائے جاتے ہیں یہ چاند کے حساب سے ان کے لگائے جاتے ہیں۔ اس لیے یہ باقاعدہ ایک، بلکہ آپ دیکھیں نا جی، رمضان شریف سے پہلے باقاعدہ ہلال کمیٹی بیٹھی، ہلال کمیٹی میں ہے جی۔ پچھلے چند سالوں میں کتنا خطرناک ماحول بن گیا تھا کہ بھائی پاکستان کے اندر ہی 2 عیدیں تو عام تھیں۔ پہلے پاکستان میں 2 عیدیں تو عام تھیں، لیکن پچھلے سالوں میں 3 عیدیں ہوئی ہیں۔ چاند نہیں بھی نکلا تو چاند نکال دیا گیا، زبردستی نکال دیا، اور چاند نکل بھی آیا پھر بھی روزہ لوگ رکھی جا رہے ہیں، گڑبڑ ہو گیا پروگرام سارا۔ اس کی وجہ چاند دیکھا نہیں۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ترین فرمان ہے۔ عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له، في روایت قال الشهر 29 ليلة فلا تصوموا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا لعدة 30، متفق علیہ۔ یہ بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ رکھو حتیٰ کہ رمضان کا چاند دیکھ لو، ٹھیک ہے؟ روزہ نہ رکھو اس وقت تک کہ جب تک چاند نہ دیکھ لو، یعنی چاند دیکھتے ہی روزہ رکھنا شروع، اور افطار نہ کرو حتیٰ کہ چاند دیکھ لو، یعنی رمضان کا روزہ رکھنے کے لیے بھی چاند دیکھنا ہے اور عید کے لیے بھی۔ اگر تم پر ابر کی وجہ سے چاند چھپ جائے تو مہینے کا اندازہ لگا لو، یعنی اگر بادل آ جائیں، بارش اور بادل آ جائے اور چاند نظر نہ آئے تو پھر 30 دن پورے کر لو، پھر 29 کا نہیں کرنا کہ چاند آ گیا جی، اب چونکہ فلانا محکمہ موسمیات نے کہہ دیا جی، فلانے نے کہہ دیا، فلانے نے کہہ دیا، لہٰذا جو ہے چاند نظر آ گیا۔ کیسی کیفیت میں؟ جب بادل ہیں اوپر، جب بادل ہیں اب کسی اور چیز کو نہیں دیکھا۔ حضور نے فرمایا چاند دیکھ کے روزہ رکھو، چاند دیکھ کے افطار کرو۔ اگر بادل آ جائیں تو حضور نے فرمایا پھر مہینے کا اندازہ کر لو، یعنی پورا مہینہ کر لو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ مہینہ 29 راتوں کا ہے تو روزہ نہ رکھو حتیٰ کہ چاند دیکھ لو، یعنی 29 روزے گزر چکے ہیں، چاند نظر نہیں آیا، اب 30 پورے کرو، 30 پورے۔ پھر فرمایا پھر اگر تم چاند پر مشتبہ ہو جاؤ تو 30 دن کی گنتی پوری کر لو۔ رولا پڑ گیا، نظر آ گیا نہیں آیا، آ گیا نہیں آیا، آ گیا نہیں آیا، رولا پڑ گیا، آدھی قوم کہہ رہی آ گیا، آدھی قوم کہہ رہی نہیں آیا، تو پھر حضور فرماتے پھر لڑو نہیں، 30 دن پورے کرو، مشتبہ ہو جاؤ۔ یہ بخاری مسلم شریف کے اندر پاکستان کے اندر 3 عیدیں ہوئی ہیں۔ جب ہمارے پاس واضح فرمان ہونا قبلہ، پھر اختلاف کی وجہ نہیں ہوتی۔ اور یہ کوئی جو ہے نا جی جنگ، مسلکی جنگ نہیں ہے، لیکن پچھلے سالوں میں یہ مسلکی جنگ ہوئی، یہ مسلکی جنگوں کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہوئے ہیں۔ جس دن تک ہم حضرت یہ مسلک کی اینکیں اتار کر حقیقت کو سامنے نہیں دیکھیں گے نا،
حضرت کچھ بھی نہیں ہونے والا. یہ آپ کے اوپر انجینئر جو ہے اس ٹائم راج کر رہا ہے, کیا وجہ ہے اس کے پاس؟ صرف یہی مسلک کی جنگ کو اٹھایا اس نے. جو دیوبندیوں کے اندر کمزوری تھی اس نے وہ بھی لی, جو اہل سنت کے اندر کمزوری تھی اس نے وہ بھی لی, جو شیعوں کے اندر تھی وہ بھی لی, جو اہل حدیثوں کے اندر تھی وہ بھی لی. سب کی کمزوریاں پکڑی اور سب کو بتا دی. اب راج کر رہا ہے. اب وہ جو بھی آتا ہے نا جی, کوئی کہتا ہے جی اب ہم تم سے بنیادی عقیدے پہ بات کریں گے, تمہارا بنیادی عقیدہ لا الہ الا اللہ اشرف رسول اللہ ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون, یا لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. آج تک کسی مولوی نے پیر نے پڑھا ہے؟ آج تک ہم نے نہیں سنا. عمر ہماری گزر گئی یار, ہم پڑھتے پڑھا رہے ہیں, آنکھیں کھلی ہیں تو ہم قرآن حدیث سنتے آئے ہیں. آج تک ہمارے سامنے قرآن و حدیث ہے. کتابیں جتنی ہم نے پڑھی ہیں اس کی نسل نے بھی اتنی پیدا ہو کے نہیں پڑھی ہونی جتنی ہم پڑھ چکے. لیکن ہم نے کہیں پر یہ بنیادی عقیدہ نہیں پڑھا کہ غیر اللہ کا کلمہ جو ہے یہ کسی بھی مسئلہ کا بنیادی عقیدہ ہے. میرا اچھا نہیں سمجھتا, میں کسی اور کو اچھا نہیں سمجھتا. میرا اپنا مسلک ہے, میرے اپنے دلائل ہیں, میرے پاس قرآن و حدیث ہے. لیکن کسی کے اوپر غلط الزام لگانا یہ بھی برداشت نہیں ہوتا. کہ آپ ایک بندے کی ایک عقیدہ ہی نہیں ہے, ایک نظریہ ہی نہیں, سوچ ہی نہیں. مثلا اہل سنت و جماعت کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہی نہیں ہے مزارات پر جا کے جو ہے سجدے کرنے چاہیے. لیکن جو ہمارے اوپر یہ الزام لگائے اس سے بڑا جاہل کون ہے؟ ایک جاہل کے فعل کو, ایک چرسی کے فعل کو, بھنگے پینے والے کو, ایک چرسی کو, ہاں جی, ایک گمراہ آدمی کو آپ کہیں جی یہ فلاں مسلک سے تعلق رکھتا ہو, بابا وہ کسی مسلک سے تعلق نہیں رکھتا. چلیں یہ بتائیں جو چور چوری کرتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں؟ چوروں کا کوئی مسلک نہیں ہوتا. چوروں کا ایک ہی مذہب ہوتا ہے, شیطانیت. وہ بے ایمان ہیں, وہ گمراہ ہیں. سود خور کا کون سا مسلک ہوتا ہے؟ کوئی مسلک نہیں. اس کا ایک ہی مسلک ہے, شیطان کی پیروی, شیطان کی پارٹی, شیطانی کام. بھنگی ہو, چرسی ہو. بھائی ایک سادہ سی بات ہے, اہل سنت و جماعت کو علماء نے ہمیں یہ سبق پڑھایا ہے, اللہ کے نیک بندے اپنی طرف سے کوئی آپ نے خرافات نہیں کرنی, آپ نے ہم سے پوچھ لینا ہے, پوچھ کے آپ عمل کریں. پڑھنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں, ہم قرآن و حدیث سے اخذ کریں گے مسائل, آپ کو بتائیں گے, آپ عمل کریں. اب ایک بندہ کسی عالم کے پاس بھی نہیں گیا ہے, ایک بندہ وہ ہے جس کو نماز کی شرائط پوچھے, آپ اس کو نماز کی شرائط بھی نہیں آئیں, اس کو آپ واجبات پوچھیں, مفسدات پوچھیں, یعنی وہ جو تعلق جن چیزوں کا تعلق فرائض کے ساتھ ہے, آپ اس سے پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے جو ہے مرد پیدا کیا ہے, مرد کی ذمہ داریاں کیا ہیں, تو شوہر ہے, تیرے شوہر کی ذمہ داریاں کیا ہیں, تو باپ ہے, تیری ذمہ داریاں کیا ہیں, تو بحیثیت سربراہ تیری ذمہ داریاں کیا, اس کو وہ نہیں آتا, کچھ بھی نہیں آتا. اللہ کو مانے, کیسے مانے, ہے نہیں, اللہ کے توحید کے دلائل کیا ہیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے کیا دلائل ہیں, آپ کے ختم نبوت کے کیا, یہ وہ چیزیں ہیں جس پر بات ہونی چاہیے, یہ وہ چیزیں ہیں جو یاد ہونی چاہیے, یہ وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر لڑنا جھگڑنا مرنا مارنا چاہیے. کہ تو ایڈا بے شرم ہے, تینوں نماز شرطہ نہیں ہوندی. لوگ مستحبات پر لڑتے, اللہ کی قسم مستحبات پر لڑتے, شرائط پر بات ہی کوئی نہیں کرتے. مستحب پر مر گئے, لڑ گئے, دنگے ہو گئے, فساد ہو گئے, لڑائیاں ہو گئی. لیکن فرض کیا ہے, واجب کیا ہے, ہاں جی, شرط کیا ہے, یہ نہیں آ رہا. اب وہ جو بندہ یہ جانتا ہی نہیں, آپ اس کو کس کھاتے میں ڈالیں گے؟ کون سا بندہ اس کو آن کرے گا؟ او بابا کوئی آن نہیں کرتا. ایک بھنگی آدمی بھنگ پی کے لی 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 نعرے مارے, اس کا کسی مسئلے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, اس کا ایک ہی مسلک ہے, وہ شیطانی اور شیطان کا پیروکار اور گمراہی. سجدہ طواف کرے, طواف صرف بیت اللہ کا, بس. سجدہ صرف اللہ کو, بس, ختم, دو ٹوک بات ہے. اب یہ کہنا کہ یہ فلاں کو کر رہا ہے, فلاں کو کر رہا ہے, فلاں کا جب کرتا ہوا نظر آ جائے سمجھ لینا یہ جاہل آدمی. جہالت کا کوئی مذہب نہیں ہوتا, جہالت کا علاج ہوتا ہے, اور وہ علم ہے. جہالت کا علاج علم کے ذریعے کیا جائے گا. یہ اللہ کے فضل سے اس وقت تک دکان چلتی رہے گی جب تک دنیا علماء سے دور رہے گی. ان جاہلوں کے آپ دیکھیں نا جی, پیروں کے اندر اور انجینئر کے اندر کیا فرق ہے. پیروں نے جاہلوں کا فائدہ اٹھایا, جتنے جاہل تھے انہوں نے آ کے جناب ان کو کہا کہ ہم تمہیں نجات دلوائیں گے, ہم تمہیں جنت دلوائیں گے, تم ہمارے پاس آ جاؤ. انجینئر نے کہا کہ ادھر آؤ, میں تو سارے ذلیل کرنا سکھاواں گا. یعنی اس نے بھی جہالت کا فائدہ اٹھایا.
بھائی اس کے پاس اپنا کیا ہے؟ کہتا جی میرا کوئی چندہ نہیں ہے، میری کوئی مسجد نہیں ہے، ہم چندہ بھی نہیں کوئی دیتے ہیں، یہ بھی سارا۔ بھائی اللہ کے بندے، جب تو ساروں کو ٹھیک کہتا ہے، نمازیں بھی ان کے پیچھے پڑتا ہے، چندہ بھی انہیں کو دیتا ہے، اور کافر بھی نہیں کہتا، تو پھر یہ تضاد بیانیاں کیوں ہیں؟ یا تو ڈائریکٹ کہے نا، 14 صدیوں کے اندر جو دین مجھے سمجھ میں آیا ہے وہ کسی کو نہیں آیا ہے، وہ کسی کو سمجھ میں نہیں آیا۔ ہم تو یہ کہتے ہیں بھائی یہ قرآن و حدیث ہے، یہ سامنے پڑا ہوا ہے، آپ ان کی روشنی میں جواب دیں۔ اور جب ہم جواب مانگنے کے آ جاؤ میرے نال گل کر لو، میرے فلانی، جب آپ کے گھر میں جاتے ہیں آپ وہاں پر ملتے ہی نہیں، دروازے بند کر لیتے ہیں۔ صرف فتنہ ہے جی، جھگڑا ہے جی، لڑائی ہے جی۔ اسی طرح یہ جتنے بھی بنگی، چرسی، قبروں کو سجدہ کرنے والے، شرک کرنے والے، بدعت کرنے والے، یہ تمام کے تمام ان کا کسی مسلک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ نہ شیعہ، نہ سنی، نہ دیوبندی، نہ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، نہ ہی نہ شی، یہ ایویں یہی نے، ہاں نہ دودھ نہ دہی، ایویں یہی، یہ وہ یہی پروگرام ہے، جدھر سے روٹی مل گئی ادھر نعرہ لا دیتا، بھلے بھلے زندہ باد۔ یہ ہے دین کہ اگر آپ کو چاند نظر نہیں آیا نا، اللہ واسطے مہینہ پورا کرو، پورا کرنے کے بعد پھر اس کو آگے لے کے چلو۔ ہم پابند ہیں، ہمیں پچھلے سال پتہ لگ گیا تھا کہ چاند نہیں ہوا، انہوں نے زبردستی کروا دیا تھا۔ اگلے دن روزہ تھا، جس دن انہوں نے عید پڑھوا دی، تو ہم نے کیوں پڑھی؟ ہم ریاست کے تابع ہیں، ہم بحیثیت ریاست کے اندر رہتے ہوئے عوام کے، ہمارے حاکم وقت کی یہ ذمہ داری تھی، وہ اس کو ہمارے اوپر اپلائی کرواتا کہ بھئی چاند نہیں ہوا، خبردار کسی نے شور مچایا تو چلو۔ آج اس سال الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، کوئی ایسی ناگہانی ہمیں خبر نہیں آئی کہ چمن والوں نے الگ روزہ رکھا ہے اور ہم نے الگ رکھا ہے جی۔ اس دفعہ تو الحمدللہ میرے خیال میں ساروں نے اکٹھے ہی روزہ رکھا ہے، اور میں آگے دعا بھی کرتا ہوں یا اللہ جس طرح ابتدا تو نے خوبصورت کر دی، انتہا بھی خوبصورت کر دے، یا اللہ کرم بھی خیر سے کر دینا، متفق ہو جائے انشاءاللہ اس ملک کے اندر، کیونکہ یہ شریعہ مطہرہ کے قانون کی دھجیاں بھی کھیرنے کے نحوست ہوتی ہے، برکت نہیں ہوتی۔ اللہ سے دعا اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔